معاویہ بھائی بھائی کہاں تک درست ہے؟ یہ سر یہ کہیں تک بھی درست نہیں ہے، یہ سٹارٹ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی کے، وہ بالکل درست ہے. اور یہ والے آپ جو نعرے لگاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اور یہ چاکنگ ہوئی ہے وہ ایک خاص طبقے کی طرف سے ہوئی ہے. اس طرح کرنے سے کوئی بھائی بن نہیں جائے گا. وہ اس کے تحت لیتے ہیں نا کہ مومن تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سر ہم بھی تو اسلام والے ہی ہیں نا، ہمیں بھی آپ کہیں شامل کر دیں بیچ میں بھائی بھائی. جب ایک دوسرے کے اوپر قنوت نازلہ کو پڑھتے رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہو، تو سر آپ انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ لے جائیں کہ بھائی آپس میں بھائیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. بھائی بھائی تو وہ ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگین اختلاف تھا حضرت ابو بکر کے ساتھ. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خلافت میں جو چناؤ ہوا ہے وہ مس ہینڈل ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر نے کسی درجے تک خود مانا بھی ہے اس کو. اگرچہ جو ہے وہ وقت کے معاملات ایسے تھے کہ وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں کرنا پڑا، لیکن وہ رو پڑے تھے جب حضرت علی ان کو ملنے گئے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا. اور حدیث کرتاس پہ 55B دیکھ لیں. تو بھائی بھائی تو وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں فدق کا معاملہ بھی ہوا، حضرت فاطمہ بھی ناراض ہو گئی لیکن مولا علی نے پھر بھی بیعت کر لی، کیونکہ بھائی بھائی سمجھا نا کہ اب امت کے وسیع تر مفاد کے اندر یہی کرنا چاہیے. پھر حضرت عمر والا معاملہ تو چلے تھا، وہاں پہ بھی خلافت ایکسیپٹ کی. جب 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر نے بنائی تھی، اس وقت حضرت علی کا پلڑا بھاری تھا کہ ان کو حضرت عمر کے بعد خلیفہ چنا جاتا. لیکن صرف ایک چیز تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک عمر سے جان چھوٹی ہے، ایک دوسرا عمر ہمارے اوپر سوار کر دیں گے، کیونکہ حضرت علی بھی ٹالرنس کوئی نہیں تھی نا سچائی کے معاملے میں. حضرت عثمان کا سب کو پتہ چل یہ نرم مزاج ہے، تو وہ اس لیے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ علی عثمان کے برابر لوگ کسی کو نہیں سمجھ رہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو پھر حضرت علی نے وہاں بھی کمپرومائز کیا. یہ بھائی بھائی جہاں ہوتے ہیں وہاں کمپرومائز نظر آتا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں تو قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاءہ، اور اتنے سخت الفاظ ہیں، قتال والے معاملات موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور بھائی بھائی والا یہاں تک میں تو کہتا ہوں طلحہ زبیر بھی بھائی ہیں. المستدل الحاکم میں موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یہ قرآن کی جو آیت ہے سورۃ الحجر کی، کہ قیامت والے دن اہل ایمان آپس میں آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تکیوں پہ ٹیک لگائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی ساری نفرتیں ختم کر دے گا. یہ میرے عثمان بن عفان طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمارے دل میں جو ایک دوسرے کے بارے میں میل آ گیا، غل، وہ نکال دے گا. بھائی بھائی تو یہ ہوتا ہے. یہی وہی ہے جس پہ ڈاکٹر سراج صاحب نے غلطی سے امیر شام کا بھی نام لے دیا تھا. تو پھر میرا کلپ آیا تھا رپلائی ٹو ڈاکٹر سراج کہ آپ خود نہ اجتہاد کریں. پھر میں نے 2 روایتیں بتائی تھی کہ مولا علی نے المصنف ابن ابی شیبہ میں 2 روایتیں قنوت نازلہ پڑھی میرے شام پہ، اور دوسری روایت میں کہ قیامت الدین میرا اور معاویہ کے درمیان مسئلہ طے پائے گا اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے نا، تو بڑے سخت الفاظ ہیں. انہوں نے تو معاف نہیں کیا پوری زندگی، تو آپ خام خواہ خود سرٹیفکیٹ نہ دیں کسی کے بیاف کے اوپر، اور یہ آیت اس طریقے سے فٹ نہ کریں. قرآن و حدیث کی وہی تفاسیر مانیں نا جو صحابہ نے کی ہوئی ہے. آپ اپنی طرف سے تو نہ ٹھوکنا شروع کر دیں. جو ڈائریکٹ افیکٹنگ ہے وہ لوگ معاف کرنے کے لیے نہیں، تو آپ خود سے مطلب معاملات. یہ حضرت علی کو کوئی جا کے سناتا نا کہ سر قرآن میں آیا کہ آپ لوگ تکیے ہوئے ہوں گے، خیر ہے معاویہ تو اڈے نال ہی ہوئے گا، وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ پڑھنا ہے انہوں، تو اسی خام خواہ مطلب مامے بڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے.